اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے الحمدللہ سورہ الکہف مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ مریم کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس میں سیدہ مریم کے حالات کا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور یہی ایک خاتون ہیں جن کا قرآن میں نام مذکور ہے اور کم از کم 30 مقامات پر ان کا نام آیا ہے۔ یہ سورت مکہ میں ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ قریش کے بہت ہی ناروا مظالم اور سختیوں میں مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی غلام تھا یا آزاد، کمزور تھا یا مضبوط، سب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ، جسے مسلمان نجاشی کہتے تھے، اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہاں تبلیغ کے لیے میدان کھلا تھا۔ چنانچہ پہلی دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو وفد حبشہ کو روانہ ہوا، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان عورتوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی شامل تھیں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا۔ رفتہ رفتہ ان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ چند ہی ماہ میں تقریباً 83 یعنی 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ کو منتقل ہو گئے، جن میں 7 غیر قریشی مسلمان بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف 40 آدمی ساتھ رہ گئے۔ اس صورتحال نے کفار مکہ کو سخت بے چین کر دیا، کیونکہ ہجرت کرنے والے تقریباً سبھی کسی نہ کسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، سب شامل تھے۔ اس صدمے سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک تجویز طے ہوئی کہ جیسے بھی بند پڑے مہاجرین حبشہ کو یہاں واپس مکہ لایا جائے۔ اسی غرض کے لیے 2 ماہرین سفارت، عبداللہ بن ابی ربیعہ جو کہ ابو جہل کا ماجایا بھائی بھی تھا، اور دوسرے عمرو بن عاص جو کہ فاتح مصر تھے اور ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دونوں بادشاہ اور پادریوں کے لیے تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے۔ پہلے پادریوں سے ملے اور انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کریں تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ چنانچہ دوسرے دن اس وفد نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ ہمارے چند مجرموں نے مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں پناہ لی ہے، وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ساتھ ہی رشوت خور درباریوں اور پادریوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، مگر نجاشی ایک انصاف پسند انسان تھا، اس کی باتوں میں نہ آیا اور کہہ دیا کہ جب تک میں ان لوگوں کی بات نہ سنوں گا ان کی واپسی کا کیسے حکم دے سکتا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا اور ان سے صورتحال دریافت کی گئی۔ مسلمانوں نے سیدنا جعفر طیار کو اپنا نمائندہ یعنی اپنا ترجمان مقرر کیا، جو کہ حضرت ابو طالب کے فرزند تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی مبعوث کیا جس پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ لوگ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ انہی لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی کہنے لگا کہ تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ تو سناؤ۔ چنانچہ پھر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔
جن میں سیدنا زکریا اور سیدہ مریم کا ذکر ہے۔ یہ کلام سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی۔ اور جب سیدنا جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگا، یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، دونوں ایک ہی منبع سے پھوٹے ہیں، واللہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ نجاشی کے انکار پر قریشی وفد سخت مایوس ہو گیا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے دوبارہ سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ عمرو بن عاص یکدم پکار اٹھا کہ بادشاہ سے دوبارہ ملاقات کی جائے، میں کل ایسی بات پیش کروں گا جس سے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے دن عمرو بن عاص نے رسائی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ تو اس پر بادشاہ نے اس سوال کے جواب کے لیے دوبارہ سے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ انہیں بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ حالات جیسے بھی پیش آئیں ہمیشہ سچ بات ہی کہنی چاہیے۔ اور جب نجاشی نے یہ سوال کیا تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول روح اللہ اور کلمۃ اللہ تھے۔ یہ جواب سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ نجاشی کے اس تبصرہ پر درباری لوگ برہم ہوئے، مگر نجاشی نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ قریشی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی۔ نجاشی نے ان کے تحائف انہیں واپس کر دیے اور مسلمانوں کو امن و اطمینان سے اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ تھا اس سورہ کا مختصر بیک گراؤنڈ۔ آئیے اب اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے پکارا۔ سورہ کے ان شروع کی آیات میں ہی حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کریں کہ ان دونوں کی پیدائش خلاف معمول طریقے سے ہوئی تھی، مگر چونکہ سیدنا یحییٰ کی پیدائش نسبتاً کم خلاف معمول تھی، اس لیے یہاں پہ اسے بطور تمہید پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت زکریا کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی خاص رحمت کی اور ان کو یحییٰ کی خوشخبری سنائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان سے تھے۔ ان کی پوزیشن ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا بنی اسرائیل کے نظام زندگی کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ فلسطین پر قابض ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے 12 قبیلوں میں تو سارا ملک تقسیم کر دیا گیا، اور 13واں قبیلہ یعنی لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا۔ پھر بن لاوی میں سے بھی اصل وہ خاندان جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا، حضرت ہارون کا خاندان تھا۔ باقی دوسرے بن لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹریوں میں جا کے کام کرتے تھے۔ سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر 100 ختنی قربانیاں چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری سے مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک ابیا کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اپنے خاندان کی باری کے دنوں میں حضرت زکریا ہی مقدس میں جاتے اور خداوند کے حضور بخور جلانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اسی وقت میں پھر سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے رب کے حضور مناجات اور دعائیں کرتے تھے، جن کا ذکر اسی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے پکارا،
یعنی رات کی نماز تہجد میں جب انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور وہ بڑی دل جمعی اور سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بڑھاپے اور مایوسی کی عمر میں ایسی بات کی درخواست انہوں نے کی کہ اگر دوسرے لوگ سن بھی لیں تو مذاق اڑائیں گے، اس لیے آہستہ آواز سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اور جب سیدہ مریم کے پاس وہ بے موسمی پھل بھی دیکھتے تھے تو پھر بھی وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتے تھے۔ آیت 4 قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، اور کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ اب یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا کرنا بتایا گیا ہے، یعنی لڑکا طلب کرنے سے ان کی مراد یہ تھی، بلکہ اصل غرض یہ تھی کہ وہ ان کا صحیح جانشین ثابت ہو، تاکہ دوسرے جو ان کے بھائی بند تھے جو ان کو نظر آ رہے تھے کہ وہ اس اہل کے نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ جو ان کے بعد دعوت دین اور تبلیغ کے کام کو سنبھال سکیں، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک اور صالح بیٹے کی دعا کی، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو پسندیدہ بھی بنانا ہے، یعنی اس کے اخلاق و کردار اس قدر پاکیزہ ہوں کہ وہ سب لوگوں کی نظر میں مقبول و محبوب اور پسندیدہ بھی ہو جائے۔ آیت 7 یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے عرض کی میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا، تیرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا۔ زکریا نے عرض کیا پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دیا ہے کہ اے یحییٰ کتاب تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ مریں گے، اور اس دن بھی جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پر ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو بیٹے کی بشارت دی، تو ساتھ ہی نام بھی خود ہی تجویز فرما دیا، اور نام بھی ایسا انوکھا کہ پہلے کسی آدمی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ یحییٰ یہ دعائیہ نام ہے، یعنی اللہ کرے تا دیر زندہ رہے۔ اور پھر آیتوں میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے تعجب کا بتایا گیا، یعنی جب دعا کی تھی اس وقت تو انہیں تعجب نہ ہوا، اور جب دعا قبول ہو گئی اور بشارت بھی مل گئی تو پھر تعجب کرنے لگے، اور یہ تعجب اس لیے نہ تھا کہ آپ کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک تھا، ورنہ ایسی دعا ہی کیوں کرتے، بلکہ یہ تعجب اس فطری داعیہ کی بنا پر تھا کہ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید اطمینان اور مزید خوشی کے حصول کے لیے اس بات کو وہ کرید کر بار بار پوچھتا بھی ہے۔ پھر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس حمل کے جو ان کی بیوی کو ٹھہرنا تھا اس کی نشانی بھی پوچھی کہ کوئی ایسی نشانی پتہ ہو جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت یہ بتائی گئی کہ تمہاری قوت گویائی بحال رہنے کے باوجود تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، البتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے زبان ضرور چلتی رہے گی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تو آپ علیہ السلام ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے، اور دوسروں کو اشارے سے تاکید کر دی کہ ہر وقت اللہ کے یاد میں مشغول رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب
کتاب کو وہ خود بھی سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے، اس کے احکام پر خود بھی پوری طرح عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ یہی وہ مشن تھا جس کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے سیدنا یحییٰ کو سن رشد پر پہنچتے ہی منصب نبوت پر سرفراز فرما دیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے آیتوں میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کتاب یعنی توریت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، یعنی پیغمبر کو کتاب تو دی اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ، قوت اجتہاد اور دین کے معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی عطا کر دیا۔ اور آیتوں کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یحییٰ کی خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ وہ اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار تھے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد اور بالخصوص ایسی اولاد جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل ہو، اس اولاد کے عادات و اطوار ماں باپ کے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اچھے نہیں ہوتے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ ماں باپ کے انتہائی فرما بردار، ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے، نافرمانی یا سرکشی کی ان میں کوئی بو تک نہ تھی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بھی بتائی کہ وہ کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھی نازل فرمائی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی۔ انسان پر 3 ہی مشکل گھڑیاں پیش آتی ہیں جو بہرحال مشکل ترین ہوتی ہیں۔ ایک اس کی پیدائش کا وقت اس کے خود اپنے آپ پر اور اس کی ماں پر، دوسرے موت کا وقت اور تیسرے بعد الموت کا وقت۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی وہ اس قدر پسندیدہ تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا یا نہیں آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت 16 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی۔ اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ بولے، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں۔ وہ بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ وہ بولے، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھیں۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ غم زدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے، اور اس کھجور کے تنا کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، پس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے، مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں۔ نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے
تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ مکمل قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بتایا گیا ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خلاف معمول پیدائش کے بعد اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ بغیر باپ کی پیدائش کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب کی ایک حجرہ میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ پھر اس کمرے میں ایک پردہ ڈال لیا تاکہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر پوری یکسوئی سے وہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ واضح رہے کہ تخلیق کے لیے 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہو، یہ صورتحال عام ہے اور سب انسان یا جاندار ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری یہ کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو، اور اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مرد سے پیدا ہو، جیسے سیدہ حوا علیہ السلام کو آدم سے پیدا کیا گیا، اور چوتھی یہ کہ صرف عورت سے پیدا ہو۔ یہ صورت ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پوری ہو گئی۔ اب یہ سوال بھی بہت کیا جاتا ہے کہ سیدہ مریم میں روح جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی یا اللہ تعالیٰ نے۔ روایات میں ہے کہ یہ کہہ کر کہ سیدنا جبرائیل نے سیدہ مریم علیہ السلام کی قمیض کے گریبان میں روح پھونکی، جسے پھر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یعنی یہ روح ہم نے پھونکی تھی۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نفخہ جبرائیل یا نفخہ الہی سے سیدہ مریم کو حمل قرار پا گیا۔ اسی وجہ سے پھر آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ حمل کی وجہ سے سیدہ مریم کا بیت المقدس سے پھر چلے جانے کا ذکر ہے۔ جب آپ حاملہ ہو گئیں تو اب شرم کے مارے وہاں رہنا انہوں نے گوارا نہ کیا، اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام بیت اللحم تھا، جو وہاں سے تقریباً 8 میل دور ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچہ پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا سارا سامان بھی کر دیا، تو ان کو پھر ایک اور پریشان کن بات لاحق ہوئی کہ اب اس بدنامی سے بچاؤ کی کیا صورتحال ہو، اور لوگ جو دیکھیں گے اور پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گی۔ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اور فرشتے نے سیدہ مریم کو ہدایت کی کہ اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس کو اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے آج جھپ کا روزہ رکھا ہے، لہٰذا کسی آدمی سے بات کرنا مجھے منع ہے۔ واضح رہے کہ جب چپ کا روزہ پہلی امتوں میں مشروع تھا، مگر شریعت محمدیہ میں یہ مشروع نہیں۔ ایسا روزے میں انسان ذکر اذکار اور اللہ سے دعا وغیرہ تو کر سکتا ہے، مگر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ سیدنا زکریا کو بھی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حمل کی علامت ایسا ہی 3 دن کا روزہ بتایا گیا تھا۔ ایسے روزے میں فرشتوں سے بات چیت ممنوع نہیں ہوتی۔ پھر آگے آیات میں یہودیوں کی بہتان تراشیوں کا ذکر ہے، تو سیدہ مریم علیہ السلام نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود جواب دے گا۔ تب اس نومولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویائی عطا فرمائی، اور پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بالفاظ دیگر میں نہ اللہ ہوں نہ ابن اللہ ہوں۔ اور یہ ایسی بنیادی بات تھی جو بعد میں اس کے پیروکاروں میں ہی متنازع بن گئی تھی۔ کسی نے انہیں اللہ ہی کہہ دیا اور کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ انہوں نے واضح طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے اس معجزانہ کلام کے آغاز میں ہی اس کی تردید فرما دی تھی، نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بھی بنایا ہے۔ اور اپنے اس کلام میں انہوں نے یہ بھی سب کو بتایا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ کی مہربانی سے اس کی برکات میرے شامل حال رہیں گی، اور مجھے یہ بھی تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں باقاعدگی کے ساتھ نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں۔ صرف والدہ کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا کہ آپ کے والد تو تھے ہی نہیں، ورنہ اس کا بھی ضرور ذکر کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین دونوں کی خدمت کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں۔
پھر مزید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری سرشت میں نہ سرکشی رکھی ہے اور نہ بدبختی۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس دن بھی اللہ نے مجھ پر سلامتی نازل فرمائی، اور مرتے وقت حتیٰ کہ مرنے کے بعد اٹھتے وقت بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، بہرحال اللہ مجھ پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ تھا وہ پورا کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب کہ آپ کی والدہ پر الزام تراشیوں کی انتہا کی جا رہی تھی۔ واضح رہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک طویل حدیث موجود ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بچوں نے مہد میں کلام کیا تھا۔ ان میں سے ایک تو یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے مخاطب یہود تھے اور آپ کے اس کلام کا مقصود بتایا جا چکا ہے۔ دوسرا وہ بچہ تھا جو ابن جریر راہب کا قصہ ہے جسے بالخصوص مسلم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ابن جریر راہب پر زنا کی تہمت لگائی گئی تو انہوں نے اللہ سے بریت کی دعا کی، پھر اس حرام نومولود بچے کو کچوکا لگا کر پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، تو بچہ بول اٹھا کہ فلاں چرواہا ہے۔ اس طرح اللہ نے ابن جریر راہب کو زنا کی تہمت سے بری فرما دیا۔ اور تیسرا وہ بچہ جو اس کی مخاطب اس کی اپنی ماں تھی، جو سامان دنیا پر ریجھی ہوئی تھی، تو بچے نے بول کر اپنی ماں کی گمراہ کن غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اور یہ بات بھی واضح ہو کہ مہد میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ شیر خارگی کے عالم میں کلام کرے جبکہ ابھی اس نے کلام کرنا نہ سیکھا ہو۔ اور یہ مہد کا کلام تینوں واقعات میں صرف ایک ہی بار وقوع پذیر ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ان بچوں نے اس دنیا عالم میں متعدد بار کلام کیا ہو، نہیں، بلکہ صرف ایک ہی وقت میں ان تینوں بچوں نے کلام کیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت بالکل یہی ہے جو یہاں بیان کر دی گئی، لیکن اہل کتاب نے اس میں کئی اختلافات اور جھگڑے کھڑے کر دیے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا قرار دے کر اس پر دلائل پیش کرنے لگے، اور نصارہ نے ان کا درجہ اس قدر چڑھایا کہ انہیں عین اللہ قرار دے دیا، یا کچھ دوسرے انہیں ابن اللہ بھی کہنے لگے اور اپنے ایسے عقائد کے دلائل پیش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط اور غلو فی الدین میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو کچھ اصل حقیقت تھی وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دی ہے۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کو بیٹا بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ کارخانہ کائنات ٹھیک طرح سے چل رہا تھا، تو پھر بیٹا بنانے کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی؟ لاواضی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان بھی نہیں ہیں، اور وہ اس قسم کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے بالا تر اور پاک ہے۔ نیز جب اس کے سارے کام فقط کن کا حکم دینے سے ہو جاتے ہیں، فوراً اسباب و وسائل مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہو کے رہتی ہے، تو پھر اسے کسی کو بیٹا یا شریک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ بے شک اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پکا اور ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔